الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدر محترم، حکام صاحبان، مشفق استاد محترم، ارکان صاحب سامعین اکرام اور میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے علم کی فضیلت. سامعین اکرام، ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، یہ پہلا وہی ہے جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے کھینچا اور کہا پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس طرح تین مرتبہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے کھینچا اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھتے رہو اور آپ کا رب بڑا کریم والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسانوں کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. آیت کریمہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے. ساتھ ہی علم حاصل کرنے کے ادب بھی بتا دے گئے اور قلم کی ضرورت اور اہمیت بھی بتا دے گئے جس کے استعمال سے انسان کامیابی حاصل کرتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، علم حاصل کرنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار علم اور اہل علم کی اہمیت و فضیلت کا تذکرہ کیا ہے. جیسے کہ ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ علم والے اور بے علم کبھی برابر ہو سکتے ہیں. ان آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ علم اور غیر علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے. قرآن مجید کے علاوہ حدیث میں بھی علم کی اہمیت و فضیلت کا تذکرہ بار بار ہوا ہے. جیسے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنات. جو شخص ایسی راستہ پر چلے جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے. اور فرشتے طالب اس کے علم کے لیے اس کے عمل سے خوشی ہو کر اپنوں پر بچھا دیتا ہے. اور عالم کیا آسمان اور زمین کے مخلوق حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں مغفرت کے دعائیں کرتی ہے. اور علم کے فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے کہ چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہے. اس حدیث میں علم کے عابد پر فضیلت اس لیے بتائی گئی ہے کہ عابد کی عبادت کا فائدہ صرف اس کے اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، جبکہ علم کے عابد پر فضیلت اس لیے بتائی گئی ہے کہ عابد کا عبادت کا فائدہ. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں کہ علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.